میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنا بڑی برکتوں کی بات ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں ہم لیتے ہیں آپ کی کالز اور آپ کے خواب سن کر اس کا تعبیر کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ایک مدنی گلدستہ جو کسی ایک موضوع سے متعلق ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پیش کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین نے ہمارے لیے کیا خواب بیان کیے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد راشد اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میری بچی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی بڑی بہن کے لیے چوڑیاں بازار سے خرید رہی ہیں۔ بہن ہیں اور چوڑیاں خرید رہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کرتا ہوں نیکسٹ۔ خواب میں نا مجھے سانپ نظر آتے ہیں اور میں ان کو مار دیتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بڑا ہی کامن ایک خواب ہے، اور شاید سب سے زیادہ خوابوں میں نظر آنے والی چیز بھی سانپ ہوگا۔ تو جنرلی اس کا خواب میں دیکھنا کسی خبیث الباطن شخص پر دلیل ہوتا ہے، کسی دشمن ہے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا ایسا شخص ہے، لیکن اس کو مار دینا، اس پر غالب آ جانا، دشمن پر غلبہ پانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے کہ ایک اچھا خواب ہے کہ دشمن پر بندے کو غلبہ نصیب ہو۔ اب دشمن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا دشمن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا ہمیں سوال کرنا چاہیے، اور عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے عافیت نصیب ہو مصائب و آلام سے، تو اس کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ جہاں پر ہمیں صبر کا حکم دیا گیا، وہیں پر عافیت کا سوال کرنے کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی عافیت کا سوال کرنا یہ ثابت ہے۔ صبر کرنا چاہیے اگر آزمائش آ جائے، لیکن آزمائش کی تمنا کرنا منع ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ عز و جل مجھے مصیبت دے اور پھر میں اس پر صبر کروں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کریں گے، مصیبت سے بچنے کا سوال کریں گے۔ البتہ اگر رضا الہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی یہی ہے کہ اس نے بندے کو آزمانا ہے، کسی تکلیف میں آزمائش میں مبتلا فرمانا ہے، خواہ وہ دشمن کی شکل میں ہو یا ویسی کسی صورت میں ہو، تو پھر وہاں پر ہمیں صبر کرنے کی تلقین ہے۔ اور مسلمان جب کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے کہ دشمن پر غلبہ پانا، غالب آنا، یہ اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ جو پہلا خواب بیان کیا گیا اور اس میں ایک ہمشیرہ کے بارے میں دیکھا اسلامی بہن نے کہ وہ چوڑیاں خریدتی ہے، تو ایک عمومی حالات ہیں، کیونکہ لیڈیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تحائف کا لین دین کرتی ہیں، خاص طور پر بہنیں ہیں یا والدہ ہیں اور بیٹیاں ہیں، تو ان میں چوڑیاں چونکہ لیڈیز کی بڑی پسندیدہ اور مرغوب شے ہے، بڑی رغبت ہوتی ہے، تو وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی۔ تو ایک عمومی حالات سے متعلق ایک خواب ہے جس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں مزید کیا جو ہے وہ سوالات آپ نے بھیجے ہیں۔ جی
بلال حسین بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں روضہ رسول اللہ میں داخل ہو گیا ہوں اور حضور کے سرانے کی طرف اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کی طرف. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. عرض کرتا ہوں نیکسٹ. لاہور سے بات کر رہا ہوں. خواب دیکھا میں نے, یہ دیگیں ہیں, 2 چھوٹی سی دیگیں, اس کے اندر بریانی ہے. کیا بات ہے جناب, خواب میں بریانی ہو, جب آنکھ کھلی تو اس وقت پھر کیا حال تھا؟ کہیں سوتے وقت بھوک تو نہیں تھی؟ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک کی شدت ہو جس وقت آپ سوئے ہیں اور آپ کی مرغوب شے بریانی ہو, وہ آپ کو نظر آ گئی ہے. تو ہو جاتا ہے بعض اوقات, کھانے پینے کا شوق تو عموماً ہوتا ہے لوگوں کو, اور جسے واقعی بریانی پسند ہو تو کیا ہی بات ہے, بھوک کے وقت اس کا بہت خیال آئے گا. تو عمومی حالات سے متعلق ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کیفیت ایسی ہو, یا ویسے ہی ایک خیال بعض اوقات گردش کرتے کرتے خواب میں بھی آ جایا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے, آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے. اور جو پہلا تھا روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں, بڑا ہی مبارک ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. نعمت ملنے پر دلیل ہوا کرتا ہے اس طرح کا خواب. محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس شخص کی رغبت جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہے. البتہ اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرے تو خواب میں زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہے. اور اس میں 2-3 اس کی بنیادی تعبیریں ہیں کہ جو شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں سلطنت عطا فرمائے گا, یعنی اس کو حاکم بننا نصیب ہوگا. اسی طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا صبر کرنے والے پر بھی دلیل ہے. اسی طرح سے ایمان پر استقامت کی بھی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو یہ 2-3 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بنیادی طور پر تعبیریں ہوا کرتی ہیں. تو بہرحال بڑا ہی مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں بھی نصیب فرمائے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان میں سے بھی حصہ عطا فرمائے. اتنا پیارا آپ نے خواب دیکھا ہے, تو اگر مدنی قافلے میں سفر کر لیں اور وہاں جا کر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل بڑی ہی برکتیں نصیب ہوں گی. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جس مقصد کے لیے گزاری, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی, تو پوری زندگی کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کرنا, قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا, یہی نظر آئے گا. آج ایک امتی ہونے کے ناطے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار محبت کرنے کے ناطے, آپ کا غلام ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں ایک بڑا ہی آسان ذریعہ فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, سنتوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنی اصلاح کا موقع بھی ملے گا اور دیگر اسلامی بھائیوں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کر پائیں گے. مزید بھی کالز ہیں ہمارے پاس, لیکن بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب. آج کا مدنی گلدستہ سبزہ زار کے بارے میں ہے, اور ہم نے کسی سبزہ زار میں جا کر یہ مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے. جی دکھائیے. جی اسد بھائی, ہریالی کی بات کریں اور پھولوں کی بات نہ ہو, اور پھولوں کی بات کریں گلاب کے پھول کی بات نہ ہو. یہ گلاب کا پھول جو کہ خوشی غمی کے موقع پر ہمیں نظر آتا ہی ہے, اور کہا جاتا ہے یہ تمام پھولوں کا جو ہے سردار ہے, اور بڑا ہی ایک دلکش سا منظر پیش کرتا ہے. بالکل گلاب کا پھول یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ, آج ہم آپ کے لیے گلاب کے پھول بھی لے کر آئے ہیں, لیکن اسکرین پر صرف آپ کو دکھا سکتے ہیں, اور اس کو بھائی توڑیے گا نہیں کوئی بھی. اگر آپ کو نظر آئے نہیں اچھا لگ رہا ہے, آپ نے توڑ لیا تو صرف آپ کے پاس آ گئی نا, وہ اچھا ہی ہے, لیکن آپ نے اس کو توڑ کے جو اس کو بے رونق کر دیا. اچھا یہ تو ایک طرح کا ہے, ویسے گلاب کی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن یہ لال گلاب زیادہ معروف ہے, سب سے زیادہ معروف بھی ہے اور شاید سب سے خوبصورت بھی ہوتا ہے. اچھا لال میں بھی جیسے یہ لال ہے نا, یہ تھوڑا سا ہلکا لال ہے,
तेज लाल रंग के भी गुलाब के फूल होते हैं। अच्छा, फिर उनकी बनावट में भी फर्क होता है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के गुलाब के फूल होते हैं। फिर गुलाब के फूल की तो क्या ही बात है, इसकी जो है वो मुख्तलिफ अशिया भी बनाई जाती हैं और काफ़ी ये चीज़ों के अंदर इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत एक फूल है, अल्लाह तबारक व तआला की एक खूबसूरत तख्लीक है और क्या ही खूबसूरत इसकी जो है वो सूरत है, माशाअल्लाह। जिस तरह आप बता रहे हैं कि गुलाब के फूल से दीगर चीजें भी तैयार की जाती हैं, इससे एक है ना गुलकन बनता है। ये पान जो खाते हैं, मीठा वगैरह पान जो होता है, उसमें गुलकन उसके अलावा भी खाया जाता है। एक उससे मेरे को किस्सा याद आ रहा है कि एक तदफीन हुई, जब तदफीन हुई तो फूलों की जो चादर वगैरह चढ़ाई, खूब फूल वगैरह जो है डाल दिए कब्र पर। तो जब सब लोग जाने लगे ना, तो आखिर में मैयत के जो घर वाले थे उन्होंने मिर्चें निकाली और वो जो है कब्र के ऊपर डाल दी। अच्छा, मिर्चें कब्र के ऊपर डाल दी, फूल के ऊपर। हमने ये क्यों किया आपने? हाँ। तो बोले असल में यहाँ पर है ना जो करीब में लोग रहते हैं, तो वो है ना वो फूलों की चादर ये फूल ले जाते हैं और इससे गुलकन बनाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कुछ लोगों की ऐसी भी नियतें हैं कि वो जो कब्र पर जो डाले हुए फूल हैं उनको भी उठा के ले जाते हैं। कैसी अजीब बात है, कैसी मेंटेलिटी है जी। देखिए, गलत काम तो गलत काम है, वो किसी भी जगह पर किया जाए, लेकिन खास कब्रिस्तान में और वो भी खास कब्र से मुतालिक, ज़ाहिर है कि इसकी शरअन इजाजत नहीं है। जिसने रखा उसने किस नियत से रखा उसकी इजाजत आपको नहीं है, तो चोरी है सीधी सीधी। तो अब आपने वहाँ पर जो फूल थे वो आप उठा कर ले गए, तो कितनी एक अजीब सी बात है। लेकिन यहाँ पर वही मैं अर्ज करूंगा कि ज़हनी तरबियत की कमी है कि लोग जो है वो कब्रिस्तान में जाकर ऐने कब्र के ऊपर भी जाकर वहाँ पर इस तरह के मामलात करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सबको अच्छी और मदनी सोच अता फरमाए। और जो बाग वगैरह में आपको फूल नजर आते हैं, आपको तो अच्छा लग रहा है, आपने जाके उसको तोड़ लिया, तो ये भी नहीं करना चाहिए। असद भाई, गुलाब के फूल की बात करेंगे, गुलाब का फूल ख्वाब में नजर आए तो ताबीर क्या बनेगी? जी, वैसे तो इसकी बहुत डिटेल है गुलाब के फूल की ख्वाब में देखना। अलबत्ता चंद चीजें मैं अर्ज करूंगा। एक तो गुलाब का फूल जो है वो फर्जंद यानी बेटे की भी अलामत है और ये खुशी की भी अलामत होती है। और इसी तरह से बिलखुसूस बहुत सारे गुलाब के फूल देखना और सर पर उठाए हुए देखना, ये भी ताबीर के एतबार से बहुत अच्छा है। और इसकी खूबसूरत ताबीर ये भी है कि किसी गायब शख्स के आने की ये दलील होती है। कोई गुम हो गया है या गुम नहीं हुआ और वैसे ही कहीं पर गया हुआ है, गायब शख्स है, आने का इंतजार था और गुलाब का फूल आप देखते हैं कि आपके पास हैं बहुत सारे, तो इसकी एक ताबीर जो है वो गायब शख्स के आने की भी अलामत है। तो चंद मुख्तलिफ ताबीरें भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर गुलाब के फूल का देखना, उसका मालिक होना, सर पर गुलाब के फूलों का टोकरा उठाना, इस तरह की जो मनाजिर हैं उसका देखना ताबीर के एतबार से बड़ा ही प्यारा और अच्छा है। ठीक है असद भाई, आपने इतनी अच्छी ताबीर बताई, अगर मेरे इख्तियार में होता है तो ये फूल तोड़कर आपके हाथ में देता, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते इस फूल को। जी असद भाई, बड़ा ही प्यारा मंजर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देख रहे हैं। अच्छा असद भाई, मंजर हो नहर का और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब भी ढलान वाली जगह पर आएँ तो सुभान अल्लाह कहें और ऊंचाई वाली जगह पर जाएँ तो अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए कि सुन्नत है। अच्छा असद भाई, नहर का मंजर हो, ठीक है, बड़ा प्यारा लगता है। इसी तरह फूल हो अतराफ में तो ये भी अच्छा लगता है। बहार का मौसम हो, ये भी बड़ा प्यारा लगता है। ये कि सुनने में इतना अच्छा लग रहा है और जब वहाँ पे खड़े होकर आप वो चीज़ें मुलाहिजा कर रहे होंगे तो कितना अच्छा लग रहा होगा। असद भाई, यही जो बातें मैंने बयान की, यही ख्वाब में नजर आ जाए तो इसकी ताबीर क्या बनेगी? बड़ी ही प्यारी ताबीर है। अच्छा। और कोई शख्स देखता है मौसम बहार है, फूल खिले हैं, कलियां खिल रही हैं, नहर जारी है और खूबसूरत सा मंजर है, तो इसकी ताबीर भी बापू बहुत प्यारी है। अच्छा। और इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत की मौत अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ताबीर है। और शहादत की मौत की तमन्ना तो हर मुसलमान को करनी चाहिए। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी ही मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितनी प्यारी दुआ है और इसका मफ़हूम है कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, मुझे अपनी राह में शहादत की तौफीक अता फरमा और मेरी मौत अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर में फरमा। सुभान अल्लाह। तो बड़ी ही प्यारी ये दुआ थी और क्या खूबसूरत
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، عطا ہے کہ آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، شہادت بھی ملی اور آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نہ صرف شہر میں بلکہ پہلو اقدس میں تدفین اور مدفن جو ہے وہ نصیب ہوا۔ تو امیر اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے 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 دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے 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 دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، آمین آمین۔ تو بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے، جو شخص اپنے آپ کو سبزہ زار میں دیکھے، نہر کے پاس دیکھے اور پھول اور کلیاں کھلتی ہوئی دیکھے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ موت تو آنی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کیا خوب ہو کہ شہادت کی موت نصیب ہو، کہ شہداء کے مرتبے اور رتبے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بلند ہیں۔ آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا ہریالی کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ مدنی گلدستہ اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ تو اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سبزہ زار کو خواب میں دیکھنا کیسا، اپنے آپ کو سبزہ زار میں دیکھنا اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا۔ آپ کے نالج میں اضافے کے لیے، آپ کے دلچسپی کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ جی سنائیں۔ کچھ دن پہلے میرے وائف نے خواب دیکھا تھا، ایک دریا ہے، صاف شفاف پانی ہے، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی کے اندر ایک خانہ کعبہ جو اوپر لائٹیں جل رہی ہیں۔ بڑا ہی پیارا خواب ہے، میں انشاءاللہ اس کی تعبیر عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ محمد الرحمان عطاری، چشمہ کالونی میاوالی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں اکثر یہ خواب دیکھتا رہتا ہوں کہ میں امتحان دینے جاتا ہوں، یا کسی پیپر وغیرہ یا دنیاوی جو امتحانات ہوتے ہیں نا، یہ میں دینے جاتا ہوں اور میں رہ جاتا ہوں، یعنی لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اب چونکہ کافی عرصہ ہو گیا، میں پڑھائی بھی اپنی مکمل کر چکا ہوں، لیکن بار بار مجھے یہ خواب آتا ہے کہ میں امتحان دینے جاتا ہوں اور امتحان سے رہ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے بعض اوقات تو یہ پرانے خیالات کا ایک پرتو بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسی نے اگر بہت سارے امتحانات دیے ہوں، بہت سارے امتحانات سے گزرا ہو، پیپرز وغیرہ دیتے رہتے ہیں اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، مدارس کے اندر بھی امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات پرانے خیالات جو ہے وہ بار بار خواب کی شکل میں بندے کو یاد آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات توجہ بھی بندہ کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ خواب سے متعلق جو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، تو اس میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر گزرے ہوئے واقعات ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن کے ایک حصے میں، دماغ کے ایک حصے میں گویا کہ اسٹور ہوتے ہیں، وہاں پر وہ موجود رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کوئی پرانی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی ریفرنس دینا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ہم وقت لیتے ہیں، ذہن پر زور دیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں بہت پرانی چیز جو ہے وہ ریکال ہو جاتی ہے، ایک دوبارہ سے یادداشت ہماری تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ بہت پرانی بات، بعض اوقات بچپن کی باتیں بھی ذہن میں ایسی محفوظ ہوتی ہیں جیسا کہ کل ہی کا واقعہ، اور پھر ہم اس کو بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو بہت پرانی چیزیں بھی انسان کو خواب کے اندر نظر آتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یادداشت کا یوں سمجھیے کہ دوبارہ سے تازہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو انسانی دماغ ہے، انسان سوتا ہے لیکن اس کا دماغ نہیں سو رہا ہوتا، مینٹلی جو ہے وہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض اوقات خواب بھی اس طرح کے خیالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے تو ایسے خوابوں سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے۔ اگر واقعی کوئی ایسا یادداشت کا معاملہ نہیں ہے، کوئی توجہ بھی نہیں کر رہے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ بہت عرصہ گزر چکا اور امتحانات وغیرہ بھی آپ نہیں دے رہے، پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہوں گے، اسکول کالج وغیرہ کا وقت گزر چکا ہوگا،
تو بعض اوقات یہ ایک مسلمان کے لیے خاص طور پر ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں یعنی بزرگوں نے بیان کیا جیسے کہ قبر کا دیکھنا, قبرستان کا دیکھنا یا کسی بھی اس طرح کی عذاب کی صورت کا دیکھنا تو مسلمان کے لیے ایک تنبیہ بھی ہوتا ہے. ایک وہ امتحان ہے جو ہم دنیا میں دیتے ہیں, اگر اس کے اندر ناکامی ہو جائے تو بہت زیادہ ہوا تو دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے, دوبارہ موقع بھی مل جاتا ہے, امتحان دیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک وہ امتحان ہے کہ جو مرنے کے بعد ہمیں درپیش ہے, جس کے بارے میں ہر مسلمان کا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے. اس سے پہلے برزخ کی زندگی ہے, پھر حشر ہے, پھر قیامت ہے, پھر بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امتحان کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو آپ اپنے معاملات پر غور کیجئے, اپنا جائزہ لیجئے کہ اخروی معاملات پر, دینی معاملات پر کیسا آپ کا معاملہ ہے. اگر تو گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں تو فوراً سے بیشتر توبہ کرنی چاہیے. نیکیوں میں کمی ہے تو نیکیاں کرنی چاہیے. نمازوں میں سستی ہو سکتی ہے, اسی طرح اور معاملات کے اندر سستی ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح سے دینی معاملات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے خواب بعض اوقات بندے کو بطور تنبیہ کے بھی دکھائے جاتے ہیں, اور الحمدللہ اس طرح کے کئی واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ اس طرح کا کسی نے کوئی خواب دیکھا اور ڈر گیا اور پھر اس نے پکی سچی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں, اس کی فرما برداری کے کاموں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اس نے مشغول کیا اور پھر بالآخر کامیابی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی, مجھے بھی, ہر مسلمان کو, ہر اسلامی بھائی کو, ہر اسلامی بہن کو فکر آخرت کرتے ہوئے, اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کے لیے ایک بڑی بہترین صورت ہے جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائی ہے کہ کس طرح سے ہم آخرت کے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لے سکتے ہیں. تو وہ ہے مدنی انعامات کا رسالہ. حاصل کیجئے, عمل کیجئے, فکر مدینہ کیجئے, انشاءاللہ عز و جل بہت آسانی کے ساتھ آپ کو اپنے معاملات کو درست کرنے کا موقع ملے گا. پہلے کالر تھے, بچوں کی امی کا انہوں نے خواب بیان کیا, صاف ستھرا دریا ہے, کشتی ہے, اس میں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کی ہے انہوں نے, تو بڑا اچھا اور مبارک خواب ہے. صاف ستھرا دریا کا دیکھنا, کشتی کا دیکھنا اس دریا کے اندر, اور کعبۃ اللہ شریف کا دیکھنا بھی مبارک ہے. تو یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اگر کوئی جائز مراد ہے آپ کے بچوں کی امی کی تو انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی. تو اچھا خواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اچھے خواب پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. نیکسٹ کال. مجھے خواب نظر آتا ہے, کئی دفعہ نظر آیا ہے کہ اونچے پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں, سیدھا پہاڑ ہے, نظر مجھے کچھ نہیں آ رہا, اوپر ایک عقاب سا پھر رہا میرے چاروں طرف, نیچے کوئی جگہ ہی نہیں جانے والی کہ کہیں سے نیچے جا سکوں. جناب پہاڑ ہے, عقاب ہے, انشاءاللہ. نیکسٹ. محمد ولایت اتاری یونان کے جزیرہ کریت سے کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے میری بچوں کی امی نے خواب دیکھا کہ ان کے دونوں پاؤں کی جوتیاں جو ہے نا وہ مثلا پانی میں بہہ گئی ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے وہ تھوڑی خوف زدہ ہیں. برائے میرا مدینہ اس کی خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ. ہمارے والد صاحب کو فوت ہوئے تقریباً 17 سال گزر چکے ہیں. امی نے ایک خواب دیکھا کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں اور یہ کہ وہاں پہ پہنچی نہیں مگر عمرہ میں نے کر لیا اور اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہوں اور سیڑھیوں کے اوپر میرے والد صاحب کھڑے ہوئے جو روشنی کیے کھڑے ہیں, ان کی طرف امی جا رہی ہیں اور جب دعا کا وقت آتا ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے ان کی. ہاں یہ تو اچھا خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب اچھی حالت میں ہوں گے. ایصال ثواب بھی کیجئے ان کے لیے اور دعاؤں کی کثرت بھی کیجئے, انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. جو ہمارے دوسرے کالر تھے انہوں نے یونان سے جو کال کی ہے کہ بچوں کی امی خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کی جوتیاں گم ہو جاتی ہیں, پانی میں بہہ جاتی ہیں, البتہ انہیں چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی. تو عورت کے لیے جوتیوں کا گم ہو جانا یا تو سواری میں نقصان پہنچنے کی علامت ہے یا کسی ایسی شے کہ جس پر ان کا تکیہ ہے, جس پر ان کا اعتماد ہے, وہ شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور شے بھی ہو سکتی ہے, تو اس کے اندر نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کیجئے,
کچھ خیرات وغیرہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ویسے کوئی بھی اس طرح کا خواب نظر آئے کہ جس کی تعبیر میں کوئی نقصان کی، کوئی آزمائش کی جو ہے وہ بات کی جائے، تو فوراً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر کے اس مصیبت سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مصیبتوں سے حفاظت کا سامان رہے گا۔ خود کو پہاڑ پر دیکھا، ہمارے جو پہلے کالر تھے، اور کوئی اترنے کی جگہ نہیں ہے اور عقاب کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ملے جلے ماحول کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جس میں کچھ معاملات میں آپ کو دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں پر کام کاج کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی اس طرح کی مصروفیت ہے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بلندی پر اپنے آپ کو دیکھنا لیکن اترنے کی راہ نہ پانا۔ اسی طرح عقاب جو ہے، اس پرندے کو دیکھنا کسی جنگجو اور طاقتور قسم کے شخص سے معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، تو بہرحال ذہنی طور پر تیار رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، عافیت ہوگی۔ ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ بھی ہے اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کا، اسی طرح مسائل سے بچنے کا، اسی طرح سے کوئی مراد ہے تو اس کا پوری ہو جائے مراد، تو ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے قادر، تو اس سے یہ وظیفہ ہے یا قادرو، یا قادرو، یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے روزانہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس دن کے آپ کے معاملات درست رہیں گے۔ کوئی جائز مراد ہے تو وہ بھی پوری ہوگی، اور اگر کسی مشکل کے اندر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس مشکل سے آپ کو آسانی نصیب ہوگی۔ اسی طرح چلتے پھرتے یا سلامو، یعنی اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، بعض اس کے سلیکٹڈ وظائف بھی ہیں، مدنی پنصورے کے اندر آپ کو مل جائیں گے، لیکن بہت سارے مقامات پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے، یہ بھی ایک ذکر الہی کی صورت ہے، اور یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا وظیفہ کرتے رہیے۔ تو یہ بڑا ہی جامع وظیفہ ہے، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی، اس وظیفے کی برکت سے بندے کو مشکلات سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ تو 100 بار یا قادرو پڑھ کے مراد کے پورا ہونے کے لیے دعا کر لیجئے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب عز و جل کو یاد کیجئے، یا سلامو کا وظیفہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اگر معاملات میں کچھ خرابی ہے، کچھ تنگی ہے، کچھ پریشانی ہے، بھلے کسی دشمن کا سامنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ نیکسٹ کال۔ میری بیٹی 2 سال کی ہے۔ میں 2 دفعہ خواب میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے نا میرے ہاتھوں سے کھو چکی ہے۔ 2 سال کی ہے، کھو جاتی ہے، تو ایک تو یہ بھی آپ خیال کیجئے کہ واقعی آپ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کیا جو ظاہری اقدامات ہیں وہ کرتے ہیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، بعض ماں باپ جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے، دروازہ کھلا ہوا ہے، بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بعض اوقات روڈ کے قریب گھر ہوتا ہے، بعض اوقات گلی میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور بچوں کی حفاظت کا خیال نہیں رکھتے، اور بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ظاہری اسباب پہ غور کیجئے کہ آپ کے گھر کی جو روٹین ہے، خاص طور پر بچی کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ دروازہ بند ہونا چاہیے۔ ویسے حالات آپ کے سامنے آج کل کیسے عجیب و غریب ہیں، حالات عجیب و غریب نہ بھی ہوں تب بھی بچوں کے معاملے میں ہمیں اس طرح کی معاملات نہیں کرنے چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعض اوقات نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر رہے گی۔ نیکسٹ۔ محمد یونس اتاری، ضلع بہاون نگر، ڈونگا بونگا سے بول رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے بھی میں اپنے بھائی کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بھائی کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے بھائی حیات ہیں یا فوت شدہ ہیں، یہ آپ نے بیان نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ نے مطلقاً بیان کیا تو ہو سکتا ہے وہ حیات ہی ہوں، اللہ کرے حیات ہی ہوں۔
تو روتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے. اگر کوئی زندہ شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ رو رہا ہے تو انسان ہے, دکھی ہوتا ہے, بعض اوقات رو جاتا ہے, بعض اوقات کسی شے کی طلب میں رو جاتا ہے, تو ایسی کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. نیکسٹ. میں نصیر احمد بول رہا ہوں, لاہور سے. خواب میں آیا تھا, کچھ دن ہو گئے ہیں, میرے بھائی آیا چھوٹا جی, تو وہ فوت ہو گیا تھا, لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ماشاءاللہ. فوت شدہ مسلمان کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھنا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس پر یہ اچھی فعال ہوتی ہے, اور فوت شدہ کے حق میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ خیر سے ہے, عافیت سے ہے. البتہ پھر بھی ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے, خاص طور پر اگر کوئی فوت شدہ شخص جو ہے مسلمان خواب کے اندر بار بار دکھائی دے, تو اچھی نوید ہے, اچھی فعال ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے بھائی خیریت سے ہوں گے, عافیت سے ہوں گے. البتہ پھر بھی انہیں ایصال ثواب جو ہے وہ ضرور کرے. ایصال ثواب کرنا مسلمان کے لیے, فوت شدہ کے لیے بہت ہی نفع کا باعث ہوتا ہے. یہ کسی بھی عبادت کا کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ نفل عبادت کا ہی ثواب ایصال کیا جائے, بلکہ فرض ہو, واجب ہو, کسی بھی طرح کی عبادت ہے, کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس پر ہمیں ثواب کی امید ہے, تو اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ یا اللہ عز و جل اس عمل کا ثواب, میری زندگی کی تمام نیکیاں, میری فلاں فرض نماز, فلاں نفل نماز, یا کوئی روزہ رکھا ہے آپ نے, درود پاک پڑھا ہے, تلاوت قرآن کی ہے, یا راہ خدا عز و جل میں آپ نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا ہے, ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی ہے, کوئی بھی ایسا نیک عمل کیا ہے, تو دعا کیجئے کہ یا اللہ عز و جل میرا اس عمل کا ثواب میرے فلاں بھائی کو پہنچا, تو انشاءاللہ عز و جل ایصال ثواب ہو جائے گا. نیکسٹ. میں نے خواب میں دیکھا میری والدہ فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آپ کی والدہ کو, اور ان کا خیال رکھیے, ان کی خدمت کیجیے. دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے, ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے. اور بعض اوقات والدین بیمار ہوتے ہیں یا عمر رسیدہ ہوتے ہیں, تو ذہن میں اس طرح کا خیال آ جاتا ہے, وہی چیز خواب کے اندر بھی آ جاتی ہے. البتہ اس سے ضروری نہیں کہ جس کے بارے میں فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اب اس کی موت کا وقت جو ہے بالکل قریب آ گیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. البتہ دراز عمر بالخیر کے لیے دعا بھی کیجیے. نیکسٹ. لاہور سے بات کر رہا ہوں, خورشید نام ہے. بیٹی اکثر کہتی مجھے خواب آتا ہے کہ میں سیڑھیاں اتر رہی ہوں. بلندی سے اترنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو نارمل ہے, جیسے کہ کوئی شخص رہتا ہی دوسری منزل پر ہے اور اب وہ اتر کر نیچے آتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے, تو یہ تو ایک روٹین کی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے جو اوپر رہتا ہے اس نے نیچے اترنا ہے, جب بھی بازار جانا ہے, کام پر جانا ہے, مسجد جانا ہے, یا کہیں بھی اس کو جانا ہے, تو یہ تو برا نہیں ہوتا, یہ ایک روٹین ورک ہوتا ہے. البتہ ایسی جگہ سے اترنا کہ جہاں سے نارملی بندہ اس انداز پر نہیں اترتا, جیسے کہ پہاڑ ہے اور وہاں سے بغیر راستے کے لڑکتے ہوئے نیچے آ رہا ہے, گرتا ہوا نیچے آ رہا ہے, اس طرح کا نیچے اترنا جو ہے وہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. عافیت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن آپ نے جو ہے وہ سیڑھی کا بیان کیا, تو سیڑھی سے ظاہر بندہ چڑھتا بھی ہے, سیڑھی ہوتی اسی لیے چڑھنے کے لیے اور اترنے کے لیے, تو نارمل ہے, اس میں کوئی ایسی برائی یا آزمائش والی بات نہیں ہے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے خیالات کو, ہمارے خوابوں کو, ہمارے تمام معاملات کو پاک و صاف فرمائے, شریعت مطہرہ کے مطابق فرمائے, ایسا فرمائے جس طرح سے اس کی رضا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا, عمل کرنے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا